عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثة يحبهم الله عز وجل رجل قام من الليل يتلو كتاب الله ورجل تصدق بيمينه يخفيها ورجل كان في صربة فانهزم أصحابه فاستقبل العدو رواه الترمذي عن ابن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، قربانی کی اور حج کی بات ابھی آپ سن رہے تھے۔ چونکہ اگلا جو مہینہ چڑھنے والا ہے، اس میں یہ دو عمل بڑے اہم ہیں۔ حج فرض ہے، قربانی واجب ہے، وہ بھی فرض کے قریب قریب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پہلا عشرہ آ رہا ہے ذوالحجہ کا، اس میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، بلکہ ایک روزہ رکھنے کا ثواب سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو 9 تاریخ ہے اس کی، یوم عرفہ اس کو کہتے ہیں، اس میں 2 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ روزہ وہ لوگ رکھیں گے جو گھر میں ہیں، نامی کا روزہ۔ حاجیوں کا وہ دن بڑا مصروف ہوتا ہے، ان کے لیے مشکل ہے، تو وہ نہ رکھیں، باقی جو حج کے اعمال ہیں وہ کرتے رہیں۔ اور آگے 10واں جو روزہ ہے وہ کوئی رکھے گا تو شیطانی روزہ رکھا ہوگا۔ دیکھو نا، ایک دن 9 کو روزہ رکھو تو سال کا اور 2 سال کے گناہ معاف، پھر 10ویں کا رکھو تو الٹا گناہ گار۔ تو یہ اللہ کے حکم کی بات ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اچھائی کہہ دیں، نیک کام کہہ دیں، ثواب دیں، اسی کو کرنا چاہیے۔ جس سے روک دے بندہ رک جائے۔ تو بہرحال یہ پہلے میں نے عرض کر دیا کہ یہ جو روزہ اپنا رہا ہے چاند، آج میرے خیال ہے کتنی ہے، آج 25 ہے اس کی، اور اس کے بعد 5 دنوں کے بعد یا 4 دنوں کے بعد چاند چڑھنے والا ہے۔ تو بہرحال تو دوسرا ایک اور مستحب کام یہ ہے کہ جو قربانی کرتا ہے وہ یہ چند دن 9 دن جو ہیں اس میں حجامت نہ کرے، باقی سارے کام کرے، یعنی ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے۔ تو اس کو زیادہ دن درمیان میں نہیں ہوتے، ہفتہ ویسے ہی آدمی ہفتے کے بعد عام طور پر حجامت ٹھیک کرتا ہے۔ تو اگر ایسا کرے گا تو ان کو حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے ثواب بھی مل جائے گا، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میرے دوستو، محبت کی باتیں چل رہی تھی، یہ محبت کے عمل ہیں، قربانی بھی، حج بھی۔ عجیب محبت کی ہے، ہر شے چھوڑ کے بندہ جاتا ہے وہاں کیا کرتا ہے؟
یہ گھر کے ارد گرد چکر ہی لگا رہا ہے، پھر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے، پہاڑوں کی طرف چلا جاتا ہے، عرفات میں جائے گا۔ اب تو رونق بن گئی ہے، پہلے تو بالکل ایسا ہی میدان تھا، کوئی شے بھی نہیں تھی، اب تو درخت بھی لگ گئے اور گھر بھی کئی بن گئے، اور سڑکیں بڑی بہترین بن گئی ہیں، فوارے چھوڑے جاتے ہیں، بارش مصنوعی بنائی جاتی ہے، ہم تو آسانیاں ہو گئی ہیں بڑی، لیکن اصل میں یہ جو پہلے ان نبی علیہ السلام کے زمانے اس سے پہلے بالکل جنگل، گرمی اور بالکل پہاڑ، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی دینی نہ لینی، مشکل تھا۔ تو یہ عاشق کا کام ہے ویسا کام کرنا، ورنہ مشکل ہے گرمی میں جانا، ادھر جانا، پھرنا، گھومنا۔ اس دن کوئی آدمی طواف کے مسجد حرام میں چکر لگاتا رہے اور ادھر نہ جائے تو اس کا نہ حج ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ تو جو حکم ہو بس اس کو کرو، عمل کرو، فائدہ ہی فائدہ۔ تو حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں۔ تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں۔ ایک آدمی تو وہ ہے جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، وہ مصلی پہ ہے یا چارپائی پہ ہے یا کرسی پہ ہے یا زمین پہ ہے، بیٹھا ہوا ہے اور جناب اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ذکر کی کوئی پابند نہیں، تلاوت کر رہا ہو، کلمے کا ورد کر رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، کوئی بھی ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ چار کلمے جو کہے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا اتنا ثواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا خلا بھر دیتے ہیں، اور جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ثواب اس کو زیادہ ہوگا، پڑھی جائے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، میں نے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں۔ جدا ہوتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں؟ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، وی سی آر چلا کے بیٹھے رہتے ہیں، یا کسی نہیں، فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ رات ایسے ہی گزر جاتی ہے، اور جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو بس خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ دو صفتیں اس کی بیان فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ 9 صفات اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی ذکر فرمائی، ان میں سے ایک صفت یہ ہے ان کی رات سجدے اور رکوع میں گزر جاتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یا سجدے میں آئے یا قیام میں، درمیان میں رکوع آتا ہے، یعنی نمازیں پڑھتے بیٹھیں کھڑے، نمازیں پڑھتے اور یہ نہیں کرتے کہ میں تو عبادت کر لی، یہ لوگ سارے سو رہے ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، نہیں، اور سویرے دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یا اللہ بس میری دعا تو یہ ہے، مجھے کم از کم جہنم سے بچا دے، جہنم سے بچا دے۔ وہ اپنا احسان نہیں جتلاتے کہ میں نے ساری رات عبادت کی ہے، بلکہ پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ میں جہنم سے بچا، ہمیں جہنم سے بچا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، متقین جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا جائے گا اور وہ لیتے جا رہے ہوں گے۔ کیا دیں گے؟ اللہ اپنی شان کے مطابق دیتے جائیں گے۔ اور ان کے کام کیا ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ ہم یہی بات ہے، رات تو ساری عبادت کی
اللہ کی عبادت میں رات گزاری اور سویرے اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں کہ ما عبدنا حق کا عبادت کا، یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، ما عرفنا حق کا معرفت کا، یا اللہ ہم آپ کی معرفت نہیں حاصل کر سکے جیسا کہ معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات قرآن میں ذکر فرمائی۔ تو ذکر فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ بعد میں آئیں گے یہ ان کی صفات سن کر یہ بھی ایسی صفات اپنائیں تاکہ دنیا بھی بنے اور آخرت بھی ان کی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ نے راستے کھول دیے ہیں جنت کے، اور جہنم کے راستے بھی دکھا دیے ہیں، اور فرما دیا یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے اور یہ راستہ جہنم کو جا رہا ہے۔ ہم آپ لوگوں کو زبردستی نہ اس راستے پہ چلائیں گے نہ اس راستے پہ چلائیں گے۔ آپ جب چل پڑیں گے ایک راستے پر تو ہم آپ کی انگلی پکڑ کے وہاں پہنچا دیں گے۔ یہ کیا فضل، جیسا بچہ نہیں چل سکتا نا، پھر اس کی انگلی پکڑ کے اور پھر اس کو چلایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، جو نیکی کو جاتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، جو برائی کو جاتا ہے تو مدد ہم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اس کے ہاتھ پاؤں سن کر دیتے ہیں کہ اب وہ آنکھیں سے دیکھ نہیں سکتا، پاؤں سے چل نہیں سکتا، ہم بند کر دیتے ہیں۔ نہیں، آنکھ اسی طرح کھلی رہے گی، ہاتھ اسی طرح کھلا رہے گا، پاؤں اسی طرح کھلے رہیں گے، بند نہیں کریں گے۔ وہ اپنی مرضی سے اگر وہاں نہ جائیں تو ہم اس کو زبردستی ادھر نہیں لے جائیں، وہ شیطان ادھر لے جاتا ہے۔ ہم تو اس کو کہتے ہیں جنت کے راستے دائیں کی طرف جاؤ، جنت میں جاؤ اور ہمیشہ کے لیے مزے لو۔ تو بہرحال پہلی بات جن کو اللہ پسند کرتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور دوسرا ایسا خرچ کرتے ہیں کہ وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ تب ہی ہوئے نا، جیب میں ہاتھ ڈالا، گنا گنا کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، جتنا آیا دے دیا۔ تب اب نہ اس کی اپنے ذات کو پتہ ہے میں نے کتنا دیا ہے، اور نہ اس کے بائیں، مطلب یہ بالکل اپنے آپ کو اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے فرشتے اس کو لکھ دیتے ہیں کہ اس نے اتنا کچھ دے دیا ہے۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر جہاں ضرورت ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی غریب ہو، کوئی مسجد ہو، مسجد کا، مدرسے کا کوئی کام ہو رہا ہو اور اس کے اندر جتنا حصہ ڈالے گا اللہ کے بینک میں اس نے جمع کرا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔